ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. لائق احترام صدر محفل مولانا عطاء الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم، برادران محترم، عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں دوحہ قطر میں مقیم ندوی فضلاء کی اس تنظیم کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہوں گا اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر. ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. یہاں حاضری کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس حاضری کے پیچھے جو رشتہ ہے وہ مادر علمی کا ہے. جو تعلق ہے، یعنی جس تعلق کی بنیاد پر یہاں حاضری ہو رہی ہے، یا جس تعلق کی بنیاد پر مجھے یہاں حاضری کی دعوت دی گئی، وہ مادر علمی سے تعلق، مادر علمی سے وابستگی ہے. یہ سچ ہے کہ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا اور عقیدے کا ہوتا ہے. نہ اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے، نہ اس سے مستحکم کوئی رشتہ ہے، نہ اس سے پاکیزہ کوئی رشتہ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایمانی رشتے کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ مادر علمی کا ہے، جس کے سامنے خونی رشتے بھی فیل ہو جاتے ہیں. یہاں آ کر جو محبت ملی، جو جس تعلق کا اظہار کیا گیا، جو فکر کی گئی، جتنا آرام پہنچایا گیا، جتنا موقع دیا گیا، جس طرح لوگوں نے مل کر خوشی کا اظہار کیا، یہ اپنے سگے رشتوں میں بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے. تو اس رشتے کی ہمیں قدر کرنا ہے، اور جتنی قدر کی جائے گی شاید مادر علمی سے فیض اٹھانا اتنا ہی آسان بھی ہوتا جائے گا. ہندوستان میں کیا دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کے مقاصد درجنوں ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ندوی فضلاء بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغین بھی ہیں، مظاہر سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے، جامعۃ الفلاح سے نسبت رکھنے والے بھی ہوں گے، مدرسۃ الاصلاح کے فارغین بھی ہوں گے، اور بہت سی ملی تنظیموں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. تو مدارس ہوں یا ملی تنظیمیں، کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، مقاصد ان کے درجنوں ہو سکتے ہیں، لیکن ان مقاصد کی فہرست میں سب سے اوپر جو مقصد ہوتا ہے، یا سب سے نمایاں جو مقصد ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے. دین کا علم، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین کا دفاع، دین کی نشر و اشاعت، یہ مقاصد میں بنیادی مقصد ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس مقصد کو اگر دیکھیں تو جتنے بھی مدارس ہیں، یہ مقصد سب میں مشترک ہوتا ہے. تو اس طرح کے پروگرام میں سب کی شرکت
یہ اس مقصد کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے، متعین کرتی ہے اور طے کرتی ہے۔ یہ پروگرام جو ہمارے ندوی فضلاء نے کیا ہے، اور اس میں بڑی حد تک ندوے کا تعارف بھی کرایا گیا، ندوے کے قیام کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی گئی، ندوے کا جو مسلک ہے اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ندوی کی جو خصوصیات ہونی چاہیے، جو امتیازات اس کے اندر نظر آنے چاہیے، ان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ تو اس سلسلے میں مزید کچھ کہنا یہ گویا وقت کو ضائع کرنا ہے، چونکہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا، اور ساتھ ساتھ معاش کی فکر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی، ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی آپ کو استحکام بخشا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، اور خاص طور پر یہ دو نعمتیں جب ملتی ہیں، تو ان دو نعمتوں کے ملنے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، آپ کی ذمہ داری کچھ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو علم نہیں مل پایا، جو علم حاصل نہیں کر پائے، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ پہلی ذمہ داری تو شکر ادا کرنے کی ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو سکتے تھے جو علم سے محروم ہے، یا جو علم حاصل نہیں کر سکے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ذہن نہ ملتا، وہ حافظہ نہ ملتا، وہ یادداشت نہ ملتی، وہ موقع نہ ملتا، وہ وسائل مہیا نہ ہوتے، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایسا چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دولت مال کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی کہ ہم خوشحال ہیں، ہم دے سکتے ہیں، لینے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے علم سے بھی، اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے پیسے سے بھی۔ تو آپ بڑے مفید ہیں اس سماج کے لیے، جس سماج میں ایسی بڑی تعداد ہے کہ جن کو نہ علم مل پایا اور نہ جن کے پاس پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ باتیں بہت سی بے ترتیب ہوں گی، اور اتنی خوبصورت مجلس میں بے ترتیب باتوں سے یقیناً آپ کو پریشانی بھی لاحق ہوگی، لیکن بہرحال وہ ترتیب لانا بہت مشکل ہے جو ترتیب ماشاءاللہ یہاں نظر آ رہی ہے۔ تو دو چار باتیں میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا ان دو نعمتوں کی روشنی میں۔ دیکھیے، ایک ہے ہماری یہ دنیا جہاں اس وقت ہم آپ ہیں، ایک ہماری وہ دنیا ہے جس کو ہم چھوڑ کر آئے، یعنی ہمارا وطن، ہمارا ملک، جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، جہاں ہمارے پڑوسی ہیں، جہاں ہمارے خاندان کے بہت سے افراد ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہیں۔ ان کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے اس سماج کو اگر بھولتے ہیں اور ان کی فکر نہیں کرتے، ان کی رہنمائی نہیں کرتے، ان کی مشکلات کو نہیں سمجھتے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، یہ قدرت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، ہم ان کے وہ تقاضے پورے کر سکتے ہیں، ہم ان کی وہ ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، ہم ان کی ان مشکلات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو یہ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اور ان دو نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اور ناشکری کی صورت میں جو خطرہ ہے وہ خطرہ ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی صورتحال ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم یہاں رہ کر اگر ان حالات کو نہ سمجھیں، یا ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یا ان کی طرف توجہ نہ کریں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو وہاں پر پیش آ رہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں ارتداد ہے، وہ الحاد ہے،
وہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی پستی ہے، وہ غیر مسلموں میں اسلام کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا ہے، وہ حکومت کی طرف سے ایسے منصوبے اور عزائم سامنے آنا ہے جو ہمارے ملی تشخص کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جو ہماری دینی امتیاز کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور وہ خطرات ہم آپ سب محسوس بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کے ذہنوں میں اسلام کو لے کر یا مسلمانوں کو لے کر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو اشکالات ہیں اور ان کے جو اندیشے ہیں، ہم کو لے کر ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے اعتراضات کا بھی جواب دینا چاہیے، ان کے اشکالات کو دور کرنا چاہیے، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور یہ علم ہمارے پاس ہے۔ ہم اس علم سے اگر فائدہ اٹھائیں اور اس طرف توجہ دیں اور ایسا لٹریچر تیار کریں، ایسے کتابچے تیار کریں مختلف زبانوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ زبانیں بھی عطا فرمائی ہیں، اچھی انگریزی لکھتے ہیں، اچھی عربی لکھتے ہیں، اور ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو اچھی ہندی بھی لکھتے ہوں گے، اور بہت سی علاقائی زبانیں بھی بہت اچھی آپ لکھتے ہوں گے۔ تو ان علاقائی زبانوں میں، ہندی میں، انگریزی میں ایسا لٹریچر تیار کیا جائے، ایسے کتابچے تیار کیے جائیں جس سے ان کا ذہن صاف ہو۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر ہم ان کا ذہن صاف نہیں کر سکے اور وہ شکوک اور شبہات باقی رہے، اور جو ان کی اس وقت کوششیں ہیں اور جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے نوجوانوں کے عقائد پر وہ حملے کر رہے ہیں اور ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو کل اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو پہلی بات جو کرنے کی ہے، ایسا لٹریچر تیار کرنا کہ جو ہمارے اس ماحول میں کام آ سکے۔ دوسری چیز، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم حکومت سے نہیں، آپ ہمارا ملکی کیا کوئی بھی ملک لے لیجئے، حکومت سے ٹکرانا یہ گویا اپنے ہی کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہمیں بہت سے ایسے معاملات وہاں پیش آتے ہیں کہ ہمیں قانونی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، اور قانونی لڑائی لڑنے میں ہمیں اچھے سے اچھے وکیل کرنے پڑتے ہیں۔ اچھے سے اچھے وکیل کے لیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو چاہیے۔ تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری دولت بھی دی ہے، ہم اس دوسری دولت کے اس طور پر استعمال کریں کہ ہماری وہ ملی تنظیمیں جو اس طرح کے معاملات میں قانونی لڑائی لڑ رہی ہیں اور عدالتی کارروائی کر رہی ہیں اور اچھے سے اچھا وکیل حاصل کرنے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے کہ یہ ذمہ داری تنہا ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری آپ کی بھی بنتی ہے، کیونکہ ہمارا وہاں سے رشتہ ہے، زمین کا رشتہ ہے، علاقے کا رشتہ ہے، زبان کا رشتہ ہے، تہذیب کا رشتہ ہے، ہمارا خاندان وہاں پر ہے۔ تیسری چیز، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے۔ مسلم محلوں میں شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، مسلم محلوں میں چرس اور گانجا بیچا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کے پیچھے لڑکیاں لگائی جا رہی ہیں، مسلم نوجوان لڑکیوں کے لیے غیر مسلم نوجوانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی اور ہم نے اس سلسلے میں کوشش نہیں کی اور اپنے نوجوانوں کو اس بہرا روی سے اور اس اخلاقی پستی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، تو یہی نوجوان کل سمجھ لی ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام ہندوستان میں رہ کر لوگ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتے جتنی کامیابی کے ساتھ یہ کام یہاں ہمارے دوحہ اور قطر میں رہنے والے ہمارے بھائی انجام دے سکتے ہیں۔ تو بس میں وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اور یہ دو چار باتیں جو انتہائی میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جو صورتحال وہاں ہم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں تو شاید اتنی اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ کو نہ ہو جتنا اندازہ وہاں کے رہنے والوں کو ہو رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں جیسا آتا ہے کہ
याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, वो दोनों तरीकों से हमला आवर है वहां पर। वो फ़क़्र फाके का डर पैदा करके उनको रिश्वत पर लेने पर आमादा कर रहा है, सूद लेने पर आमादा कर रहा है, बेईमानी करने पर आमादा कर रहा है, बददियांती करने पर आमादा कर रहा है, और दूसरी तरफ फहश कामों में मुब्तला करके उनको उस हद तक पहुंचा देना चाहता है कि वो एक नाकारा बनकर तो रह सकते हैं, कामयाब बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी इसलिए बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म भी दिया, सलाहियत भी दी, कुदरत भी दी, और साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको दौलत से भी नवाजा है। तो हम और आप अगर ये जिम्मेदारी अपने सर ले लें और इसके लिए कोशिश करें और मेहनत करें और इज्तिमाई तौर पर इस काम को अंजाम दें, तो इंशाअल्लाह सूरत हाल बदलेगी, माहौल बदलेगा, और वहां का मुसलमान खुद अपने पांव पर इंशाअल्लाह खड़े होकर आज नहीं कल वो अपने काम खुद अंजाम देने की सलाहियत रखने की, यानी उसकी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। मैं इन चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूं और आप हजरात को मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए और जिस तरह आप हजरात ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया और जिस इज्तिमाइयत को सबूत दिया, आज इसी इज्तिमाइयत की जरूरत है और यही इज्तिमाइयत आजकल मफकूद होती जा रही है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने सबको जोड़ दिया, मुख्तलिफ मसलक के लोग, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग, मुख्तलिफ नजरियात और ख्यालात और सोच के लोग माशाल्लाह यहाँ पर एक जगह जमा हैं, एक आवाज हैं, एक फिक्र के साथ, एक ख्याल के साथ, वही दर्द लेकर, वही तड़प लेकर, वही जज्बा लेकर जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर पर नदवी फुजला को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस काम का बेड़ा अपने सर लिया और बड़ी कामयाबी के साथ इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। बस मैं इस पर अपनी बात खत्म करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।